السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمبی آزمائش جتنی لمبی ہوگی اس پر پورا اترنے پر تمہیں بہترین سے نوازا جائے گا۔ نہ کوئی پکے گھر ہے نہ کوئی سہولتیں، پھر آخر کوئی تو ہے جو بے زبان جانوروں کو فرش خاک پر پرسکون نیند سلاتا ہے۔ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش ہوتی رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی آپ کو بجھا ہوا قبول نہیں کرتا سوائے اللہ کے، جو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ روشن بھی کرتا ہے۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھوں میں بھی خوشبو دیتی ہے۔ قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی بار بار آتی ہے نہ لوگ۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے تھے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے، جب پنکھ نکل آتے ہیں تو اپنا آشیانہ بھول جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ زندگی میں کلیاں بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں، مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جاتے ہیں تو چولہے میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا طریقہ غلط ہو۔ اپنا نظریہ بدلیں، منظر خود بخود بدل جائے گا۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ جو شخص اپنی ساری زندگی لگا کر بھی یہ تین چیزیں نہ سیکھ سکا، میں اسے بلا جھجک جاہل کہوں گا، اور وہ تین چیزیں یہ ہیں: ایمان، اخلاق اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی۔ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو،
دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ کسی پر اتنی سختی نہ کر کہ وہ تجھ سے بیزار ہو جائے، اور نہ اتنی نرمی کر کہ وہ تم پر سوار ہو جائے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جس کو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر دیتا ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ جب دل کو لگتی ہے نا تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ جانتے ہو بدنصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھیں اپنے رب کی خاطر۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ جب تمہیں زندگی بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات ہو یا پھر انسان ہو۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو اپنے حق کے لیے سر اٹھانا بھی پڑتا ہے۔ خدا را ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔